السلام علیکم. آج پوڈ کاسٹ میں ہم قرآن کی سورت سورہ الشمس کے بارے میں بات کریں گے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی ہے. تو آپ بتائیے سورج کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے سورہ الشمس میں سورج کا ذکر کیا ہے. سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ بالکل واضح ہے اور نمایاں ہے. ہر دیکھنے والی آنکھ اس کو بآسانی سے دیکھ بھی سکتی ہے. اور سورج کو قرآن میں بعض مقامات پر سراج بھی کہا گیا ہے. اور یعنی سراج کا مطلب ہوتا ہے مشعل کے ٹارچ جسے ہم کہتے ہیں. اور بعض مقامات پر سورج کو وہاج بھی کہا گیا ہے. وہاج کا مطلب ہوتا ہے جلتا ہوا چراغ. اور یہ دونوں نام بالکل موزوں ہیں کیونکہ سورج جو ہے اپنے اندر حرارت رکھتا ہے، تپش رکھتا ہے اور روشنی کو خارج کرتا ہے. سورج کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے بھی رکھے ہیں. زمین کو اس سے حرارت ملتی ہے جس سے ہماری فصلیں پکتی ہیں. پھر سمندر میں بھاپ بن کر یہ اٹھتا ہے اور بارش بن کر برستا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہے سورج کی اور غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر کہ ان چیزوں کے اوپر تم غور و فکر کرو. یہ اللہ تعالیٰ اس سے بتانا چاہتا ہے. پھر اسی سورت میں آگے چاند کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کے تعلق سے کچھ بتائیے. جی، چاند کی بھی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ الشمس میں. چاند جو ہے وہ پہلی تاریخ کا ہو یا آخری تاریخ کا ہر انسان کے لیے اٹریکشن کا باعث بنتا ہے. اور چاند کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے. اور چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کے پیچھے چلتا ہے. سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے چاند. اور چاند کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ پہلی تاریخ کا چاند کا کیا مطلب ہے. تو سورہ بقرہ میں ہمیں یہ آیت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا ہے کہ چاند سے تاریخوں کا تعین ہوتا ہے. علامتیں ہیں یہ حج کو جانے والوں کے لیے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے مفہوم ہے اس کا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں. اور چاند سے جو ہے تاریخیں تعین کی جاتی ہیں. طلاق، عدت اور نکاح کی تاریخیں ہوں، احرام کھولنے اور باندھنے کی تاریخیں ہوں، اور روزہ رکھنے اور کھولنے کی تاریخیں ہوں، اور عید کے تعلق سے اگر ہمیں معلوم کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں چاند کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں. اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قمر کہا ہے. یعنی اس میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے چاند میں. اور کہیں پر بھی اس کو سراج اور وہاج نہیں کہا گیا بلکہ منیر کہا گیا ہے. یعنی اس میں ایک نور ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھا کر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی بھی قسم کھائی ہے. کچھ زمین کے بارے میں بتائیے. اللہ تعالیٰ نے بالکل اس سورہ میں زمین کے تعلق سے بھی قسم کھائی ہے کہ زمین کو ہم نے بچھایا ہے. تو زمین کے بہت سارے فائدے ہیں. زمین پر انسانوں کی غذا کا انتظام کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین جو بنائی ہے اس کا صرف 30% حصہ جو ہے وہ خشک ہے. باقی کا 70% حصے پر جو ہے وہ پانی ہے زمین کے. اور اس پر 7 ارب 60 کروڑ سے زیادہ آبادی بستی ہے. اتنے سارے لوگوں کا اللہ تعالیٰ انتظام زمین پر کر رہا ہے. اور زمین جو ہے یہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. تو یہ ساری نشانیوں کو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر گواہ بنا کر انسانوں کو جو ہے وہ دعوت غور و فکر دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں سورج، چاند، زمین اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کی قسم کھائی ہے. یہ کیوں کھائی ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا رہا ہے اور بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ساری چیزیں اس نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں. اور ساری چیزیں ایک نظم کے تحت چل رہی ہیں. ہر چیز اپنے محور پر گھوم رہی ہے. جو کام اس کو دیا گیا ہے وہ کام بہت ہی بہترین انداز میں انجام دے رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی طغیانی کو بالکل برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے بنایا ہے، ان کو اس نے احکام دیے ہیں، وہ احکام کے مطابق کام کر رہے ہیں، انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں.
لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ قرآن سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ساری چیزوں کو انسان کے لیے اور انسان کو اللہ کے لیے. ساری چیزیں اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں لیکن انسان جو ہے وہ نافرمانی کر رہا ہے. اسی صورت میں آگے قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتا دیا ہے کہ جو لوگ میری آیات سے روگردانی کرتے ہیں, میری نشانیوں سے, میرے احکام سے روگردانی کرتے ہیں, تو میں ان کے ساتھ جو ہے کیا معاملہ کرتا ہوں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا اور وہ عذاب کے مستحق ہوئے. تو یہ ہمیں صورت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو بنایا ہے, اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی ہے جنہیں ہم رات دن دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور کس طرح سے اللہ کے احکام کی پابندی کریں. جی, سورہ الشمس کے بارے میں آپ نے ہمیں اچھی معلومات دی. آپ کا شکریہ. جزاک اللہ خیر.